دوستوں ایک شبد ہوتا ہے عربی میں، اس کو کہتے ہیں جیب. جیسے ہندی میں اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، تو یہ بات کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے نا. جب کہتے ہو لے کے آؤ، میں لایا، وہ لے کے آئی تھی، تو اسی طرح لانا کا لفظ چینج ہو جاتا ہے نا، لانے سے لاؤ بن جاتا ہے. تو جب جملے کے ساتھ جیب یہ بولا جاتا ہے تو اسی طرح اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے. جب آپ سے کوئی کہتا ہے لے کے آؤ، یا آپ کسی سے کہتے ہیں لے کے آؤ، تب وہاں بولا جاتا ہے جیب. جیب لے کے آؤ، جاؤ لے کے آؤ. روح جیب، روح جیب. جاؤ پانی لے کے آؤ، روح جیب مویا، روح جیب مویا. جاؤ لڑکے کو لے کے آؤ، روح جیب ولد. چاہے مدرسے سے لانا ہو یا کچھ اور لانا ہو. جاؤ دکان سے لے کے آؤ، روح جیب من بقالہ، روح جیب من بقالہ. من کا مطلب سے اور بقالہ کا مطلب دکان ہوتا ہے. روح جیب من بقالہ. میں لے کے آ رہا ہوں، اس کو آپ کہو گے انا جائب، انا جائب، میں لے کے آ رہا ہوں. لیکن لوگ ہر جگہ جیب بولتے ہیں. اگر اس طرح بولو گے انا جائب تو اس کا مطلب صاف ہوتا ہے کہ آپ لے کے آ رہے ہو. لیکن جب بولتے ہو جیب تو لے کے آ رہے ہو پھر بھی جیب، اور لینے جا رہے ہو پھر بھی جیب، تو اس میں سعودی بھی کنفیوز رہتا ہے. تو اس طرح اگر بات کرو گے تو سعودی کو ایک ہی بار میں اپنی بات سمجھا دو گے. تو جیسے میں پانی لے کے آ رہا ہوں، انا جائب مویا، میں پانی لے کے آ رہا ہوں، انا جائب مویا. یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے تھوڑا. یہ اپنے وہاں اسی جگہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں میں ابھی لا رہا ہوں. تو عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عربی میں سامان آپ کے پاس ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو، تب کہہ رہے ہو میں لا رہا ہوں، میں لے کے آ رہا ہوں، تو وہاں پر یہ بولا جاتا ہے انا جائب. لیکن آپ اگر اسی جگہ بیٹھے ہو پھر بول رہے ہو انا جائب، تو یہ وہاں پر معنی صحیح نہیں بیٹھتا ہے. آپ جب سامان لے کے آ رہے ہو، آپ کے پاس ہے، کوئی آدمی کو لے کے آ رہا ہو آپ کے ساتھ گاڑی میں ہے، کوئی سامان لے کے آ رہا ہو آپ کے پاس ہے، تو بول رہے ہو میں لے کے آ رہا ہوں، میں پانی لے کے آ رہا ہوں، انا جائب مویا، انا جائب مویا، میں پانی لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں لڑکے کو لے کے آ رہا ہوں، انا جائب ولد. تو انڈیا میں جو لفظ بولا جاتا ہے اسی جگہ بیٹھ کے ابھی لے کے آ رہا ہوں، تو وہ لفظ عربی میں اس طرح ہوتا ہے، رکو میں آپ کے لیے پانی لا رہا ہوں، تو وہ عربی میں اس طرح ہوتا ہے اسبر بجیب لک مویا، اسبر بجیب لک مویا، تھوڑا رکو. اسبر کا مطلب ہوتا ہے رکو. بجیب، بجیب کا مطلب ہوتا ہے لاؤں گا. کوئی کام آپ کرنے جاؤ گے تو وہاں با لگاتے ہو، تو اسی طرح اگر بجیب بولو گے تو اس کا مطلب ہے میں بھی لاؤں گا. اسبر بجیب لک، تو آپ جاؤ گے نا لینے کے لیے تب لے کے آؤ گے، تو عربی میں اس طرح ہوتا ہے اسبر بجیب لک کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لیے، مویا پانی، اسبر بجیب لک مویا، تھوڑا رکو میں آپ کے لیے پانی لے کے آ رہا ہوں. یا اگر بولنا ہے اب بھی لا رہا ہوں تو اس کو کہو گے الحین بجیب، اب بھی لا رہا ہوں، الحین بجیب، الحین بجیب. تو بجیب کا مطلب لاؤں گا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا مطلب ہے ابھی لا رہا ہوں تو وہاں پر بھی یہی سیم لفظ بولا جائے گا. ٹھیک ہے. الحین بجیب، میں ابھی لے کے آ رہا ہوں. آپ کوئی سامان لے کے آ گئے ہو، لائے ہو، لا لیے ہو، تو اس کو بولو گے میں لے کے آ گیا، یا میں لے کے آیا ہوں، یا میں لایا تھا. تم لے کے آئے ہو یا تم لائے تھے، تو ان سارے جگہ پر بولا جائے گا جبت، جبت. یہاں جیب نہیں ہوگا. لوگ ہر جگہ جیب استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ سامان کوئی لے آئے ہو، آپ سامان لے کے آئے، بولنا کہ میں لے کے آیا ہوں، یا میں لے کے آیا تھا، یا میں لایا تھا، تو وہاں جبت بولا جاتا ہے. اور جہاں بولو گے کہ تم لائے تھے، تم لائے ہو، تو وہاں پر بھی جبت بولا جاتا ہے. کچھ اب آپ کو سینٹنس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں، جیسے کہ میں لایا، انا جبت، میں لایا، انا جبت. میں لے کے آیا تھا، انا جبت، انا جبت. تو میں لے کے آیا یا میں لایا، انا جبت. تم لائے یا تم لے کے آئے ہو، انت جبت،
انت جبت تو جہاں آپ کو بولنا ہے کہ تم لائے ہو یا تم لائے تو وہاں پر بھی ایسے بولو گے. انت جبت تم نہیں لائے. انت ما جبت انت ما جبت یا صرف بولو گے ما جبت نہیں لائے. ما جبت کھانا تم لائے ہو. انت جبت اکل انت جبت اکل تم کھانا لے آئے ہو تم کھانا لائے ہو. انت جبت اکل نہیں میں نہیں لایا. لا انا ما جبت نہیں میں نہیں لایا. لا انا ما جبت لا کا مطلب ہوگا نہیں. انا کا مطلب میں. نہیں لایا ما جبت نہیں لایا ما جبت. لا انا ما جبت نہیں میں نہیں لایا. میں پانی لایا ہوں. انا جبت مویا انا جبت مویا. میں پانی لینے گیا تھا یا کوئی سامان آپ لینے گئے ہو وہاں بولنا ہے میں پانی لینے گیا تھا. انا رحت جیب مویا انا رحت جیب مویا. آپ کوئی سامان لینے گئے ہو کوئی بھی سامان لینے گئے ہو جب لینے گئے تھے تو وہاں یہ لفظ بولو گے انا رحت میں گیا تھا. جیب لانے پانی مویا. انا رحت جیب مویا میں پانی لانے گیا تھا میں پانی لینے گیا تھا. انا رحت جیب مویا. میں لاؤں گا. اب یہاں سے تھوڑے الفاظ دھیان دینا. میں لاؤں گا میں لے کے آؤں گا. اس کو بولو گے انا بجیب انا بجیب میں لے کے آؤں گا انا بجیب. یا اس کو کچھ لوگ اس طرح بھی بولتے ہیں انا عجیب انا عجیب میں لے کے آؤں گا انا عجیب میں لا رہا ہوں میں لے کے آؤں گا. تو انا بجیب اور انا عجیب اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے بس. اب جب بولو میں لے کے آؤں تو وہاں بولو گے انا عجیب. میں لے کے آؤں تو وہاں بولو گے عجیب. اور جب بولو گے میں لے کے آؤں گا تو وہاں بولو گے انا بجیب انا بجیب میں لے کے آؤں گا. اور ہاں بجیب صرف اپنے پہ لگتا ہے. اگر سامنے والے کو بولنا ہے کہ تم لے کے آؤ گے تو وہاں بجیب نہیں بولو گے. بجیب صرف اپنے پہ بولو گے کہ میں لاؤں گا تو بولو گے انا بجیب میں لے کے آؤں گا. لیکن اگر یہی لفظ سامنے والے کو بولنا ہے کہ تم لاؤ گے تو وہاں بولو گے انت تجیب انت تجیب تم لاؤ گے انت تجیب. تو بجیب صرف اپنے پہ لگتا ہے. جب اپنے کو بولو گے کہ میں لے کے آؤں گا تو وہاں بولو گے انا بجیب. لیکن اگر یہی لفظ سامنے والے کو بولنا ہے کہ تم لاؤ گے تو وہاں بجیب نہیں لگتا ہے. بجیب اور کسی میں نہیں لگتا ہے صرف اپنے پہ لگتا ہے. میں لے کے آؤں گا انا بجیب. اگر سامنے والے کو بولنا ہے کہ تم لے کے آؤ گے تم لاؤ گے تو وہاں بولو گے انت تجیب انت تجیب. یہ آپ کے سوال پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بول رہے ہو دھمکی دے کے بول رہے ہو کہ تم لے کے آؤ گے تم ہی لاؤ گے تو وہاں انت تجیب وہاں تھوڑا آواز سخت کر کے بولو گے. اور جہاں پوچھنا ہے تو وہاں تھوڑا آواز نرم کر کے بولو گے تم لاؤ گے انت تجیب انت تجیب تم لاؤ گے. اور یہی لفظ اگر کوئی لیڈیز ہے وہ لے کے آئے گی آپ کسی سے بتا رہے ہو کہ میڈم لے کے آئے گی تو وہاں یہی سیم لفظ بولا جاتا ہے ہی تجیب ہی تجیب. لڑکے کو میڈم لائے گی میڈم تجیب ولد میڈم تجیب ولد. میڈم لڑکے کو لائے گی چاہے لڑکی ہو. میڈم تجیب بنت میڈم لائے گی لڑکی کو. تو کوئی بھی سامان ہو میں مثال کے طور پہ بتایا ہوں کہ میڈم لڑکی کو لے کے آئے گی ہی تجیب وہ لے کے آئے گی. تو لیڈیز چاہے بڈھی ہو چاہے میڈم ہو چاہے کوئی لڑکی ہو جب بولنا ہے کہ وہ لے کے آئے گی تو وہاں بولو گے ہی تجیب. اور اگر آدمی کو بولنا ہے کہ وہ لائے گا تو وہاں پر آپ بولو گے ہوا یجیب ہوا یجیب وہ لائے گا وہ لے کے آئے گا. ہوا یجیب مویا وہ پانی لے کے آئے گا.
اب اگر آپ اس طرح بولو گے ہوا جیب مویا تو اس کا جیب کا مطلب تو لاؤ ہوتا ہے. آپ ہی اس کا سینٹنس بناؤ, دیکھو کیا بنے گا. ہوا جیب مویا, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لے کے آیا ہے مویا, کہ لے کے آئے گا یا لا رہا ہے. تو اگر اس طرح بولو گے ہوا یجیب مویا تو اس کا مطلب صاف ہوتا ہے کہ ہاں وہ پانی لے کے آئے گا. ٹھیک, اب آگے تھوڑے اور سینٹنس سمجھا دیتے ہیں. اگر وہ لے کے آیا ہو, وہ آدمی تم کو دے کے چلا گیا ہو, ٹھیک, تب کیا بولو گے؟ ہوا جیب, یہ سامان وہ لے کے آیا ہے. تو اگر جیب بولو گے تو آپ ہی کے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. تو وہاں بولا جاتا ہے وہ لایا تھا یا وہ لے آیا. وہاں پر بولا جاتا ہے ہوا جاب. ہوا جاب, وہ لایا تھا, وہ لایا, وہ لے کے آیا. تو وہاں بولو گے ہوا جاب. جاب, یہ جیب نہیں, تجیب نہیں, جیب نہیں, جاب. جاب کا مطلب ہوتا ہے وہ لایا. اگر کوئی چیز لیڈیز لائی ہو تو اس کو کہو گے ہیا جابت. ہیا جابت, وہ لائی تھی, وہ لے کے آئی تھی. میڈم لائی, جابت میڈم. جابت میڈم, جابت ماما, ماما لائی تھی. جابت ماما, ماما لائی. بچے کو وہ لائی, ہی جابت ولد. ہی جابت ولد, مطلب مدرسے سے اگر بچے کو کوئی میڈم لائی ہو تو وہاں بول سکتے ہو ہی جابت ولد. وہ میڈم بچے کو لے آئی, میڈم جابت ولد. تو مجھے امید ہے یہ جیب کے لفظ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے, اس کا صحیح مطلب آپ کو پتہ چلا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر دینا. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ. Thanks for watching my channel.